بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اب کے لکھانا کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، نور ہدایت بھی اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں روزانہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک یا کسی نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوسروں سے شیئر بھی کر لیں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا جاء ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف آیات مبارکہ 95 تا 98 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، یعنی فرما روا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں سے کے حملے سے بچاؤں۔ اس کام کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو وہ پیوند خاک کر دے گا، یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی۔
وعدے کا وقت ذو معنی لفظ ہے، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور وہ ساتھ بھی جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر کر دی ہے، یعنی قیامت۔ اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنا گیا ہے، مگر قصداً اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور دنیا اور فیاضی کے اصول پر عامل تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چومن دیگر نیست۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر حدیث نمبر 4686۔ فوائد: اللہ تعالیٰ اپنی حسب و مشیت و مصلحت ظالم اور گناہ گار کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب مواخذہ فرماتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص کو ظلم و معصیت سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی مہلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی مدت مہلت ختم اور گرفت کا آغاز ہو جائے۔ محترم ویورز، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کیا گیا۔ آج کے ولاگ میں سورہ الکاف کی آیات مبارکہ 95 تا 98 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ اس سے میں نے روزانہ کی طرح اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، ان کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پر باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔